अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर मामले में कामयाब रखे और हर परेशानी से दूर रखे। मेरे जो सुनने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जो मुझे टिकटॉक के ऊपर फॉलो करते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आप अब वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करी। तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि अगर मैं थोड़ी सी मंज़र से गायब होती हूँ तो ऐसा दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ है कि मुझसे कोई पूछता है, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मुझ पे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि कोई मुझसे आके पूछ लेता है कि बहन सब खैरियत है, आप वीडियो नहीं बना रही, उसकी क्या रीज़न है। तो आप तमाम बहन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मुझसे पूछ लेते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा और आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। वीडियो ना बनाने की 2-3 रीज़न्स थी। एक रीज़न जो थी वो थोड़ी पर्सनल थी, क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा सा मसरूफ़ थी घर के कामों में। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनमें मुझे टाइम देना था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं की। नंबर 2, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था फ़लस्तीन का, 7 अक्टूबर से लेके आज तक के दिन तक आपको पता है कि फ़लस्तीन ही टॉप ट्रेंड कर रहा है टॉपिक्स जो हैं। उस हवाले से मैंने अपनी जो वीडियो है वो टिकटॉक के ऊपर अपलोड की थी, जिसके ऊपर मुझे वार्निंग आ गई थी और उस पे मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अकाउंट वार्निंग आ गई, फिर बीच में मेरी कुछ वीडियोस उड़ा दी गई और वार्निंग के बाद जो मेरी वीडियोस आई उनकी रीच कम हो गई और इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो फिर मैंने कहा कि इससे पहले कि मेरा अकाउंट बिल्कुल बैन हो जाए, मुझे कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए इंस्टाग्राम पे या ट्विटर के ऊपर। मुझे अपनी स्टोरी को पोस्ट करना चाहिए, टिकटॉक के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, मेरा मकसद आप लोगों के साथ बात करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना अकाउंट बैन करवा के और अपना राब्ता जो है वो सोशल मीडिया से ख़त्म करके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम हथियार क्या है, सोशल मीडिया है। अगर कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, कोई इस्लाम के ऊपर ऐसी बात होती है, तो मेरा हक़ बनता है कि मैं उस इस्लाम को और अपने लोगों को डिफेंड करूं थ्रू सोशल मीडिया। तो बस इन्हीं सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी मेरी वीडियो कम होगी। और यूट्यूब के ऊपर क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मैं कम वीडियो पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्यूज़ कम आते हैं। तो मेरे ज़्यादा जो है टिकटॉक के ऊपर फ़ैन फॉलोइंग है, तो इसलिए मैं टिकटॉक के ऊपर लगा देती थी वीडियोस। अभी फ़िलहाल थोड़े दिन उधर भी नहीं लगाई। बाकी मैं यूट्यूब के ऊपर लंबी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, लेकिन बात वहाँ पे आके रुकती है कि यहाँ पे मेरे पास जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हैं, सुनने वाले कम हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस ही अपलोड कर देती हूँ टिकटॉक के ऊपर। मगर उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात ये है कि 7 अक्टूबर से लेके अभी तक सिर्फ फ़लस्तीन का टॉपिक मेरे जहन में आ रहा है। सिर्फ फ़लस्तीन के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं बात करूँ, मैं किसी और टॉपिक को टच ही नहीं करना चाहती हूँ। बीइंग अ मुस्लिम मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे किसी और टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। फ़लस्तीन एक इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा वो टॉपिक है कि मैं कहती हूँ तमाम पाकिस्तान का बच्चा बड़ा भी अगर उसके ऊपर बात करे तो कम है, क्योंकि जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं फ़लस्तीन को डिफेंड करने के, वो लोग पता नहीं क्यों नहीं कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इस्लाम में जब आपको जंग का आपको पता चल जाए कि करनी है, तो फिर आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको पीछे कर दें, आप फिर जंग करें। जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि औरतें, बच्चे, बूढ़े आपको पुकारें, तो उनकी मदद को आप देर ना करें, आप फ़ौरन पहुँचें। मुझे नहीं पता कि जो आला अफसरान हैं वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको कौन सी ऐसी नवीद सुनाई जाएगी और तब वो उठेंगे, और जो इतने उन्होंने सामान तैयार किया हुआ, असला और बड़ी एटमी ताकत उन्होंने एक रखी हुई है, वो आखिर किस पे चलानी है और किस तरह के दुश्मन का उनको सामना करना पड़ेगा जिसके ऊपर वो इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे थी। मैं नहीं बल्कि हर मतलब जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान है, थोड़ा सा भी जिसका सॉफ्ट दिल है, जो अपने मफादात को नहीं देखता और जो चाहता है कि लोगों की मदद हो, वो हर दिल परेशान है। एक ट्रॉमा में है। आप आंखें बंद करेंगे तो बच्चों की लाशें नज़र आएंगी, आप आंखें बंद करेंगे तो आपको वो टूटे हुए घर नज़र आएंगे, बच्चे अस्पतालों में रोते हुए नज़र आएंगे, बाप रोता हुआ नज़र आएगा।
ٹھیک ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، اور ہر نرم دل رکھنے والے کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ایک ٹراما میں آ گیا، وہ کھانا کھا رہا ہے تو تب اس کو بچے دکھائی دے رہے ہیں، وہ کہیں ڈرائیو کر رہا ہے تو تب اس کو نظر آ رہے ہیں، وہ گھر میں اگر سکون سے بیٹھا ہوا ہے اپنے کمرے میں تو اس کو خیال آ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، ہم کیسے ان کی مدد کریں۔ سوشل میڈیا پہ تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن ان تک وہ مدد تو نہیں نہ جا رہی۔ اس ٹائم جنگ کا جو ماحول ہے غزہ کے اندر، وہاں پہ ہماری باتوں سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ہماری طرف سے ان کو مدد جانی چاہیے، جو کہ نہیں جا رہی۔ یہ بہت افسردہ بات ہے، اور کیوں نہیں جا رہی وہ میں اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کیوں نہیں جا رہی۔ جب آپ کسی دوسرے انسان کی انٹرفیرنس اپنے پاس زیادہ محسوس کرتے ہیں نا، آپ نے اپنا آپ اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دیے، تو آپ اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں۔ اور پاکستان تو ابھی تک جب سے بنا نا انہی کے قرضوں کے اوپر چل رہا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی آپ پروڈکٹس دیکھ لیں، برانڈس دیکھ لیں، اسرائیل کے چل رہے ہیں، ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن جو مین مسئلہ ہے نا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے انہی کے قرضوں کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اعلیٰ حکمران جو سیٹوں پہ رہے ہیں اور ابھی تک جو تھے، ان کے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ ان ملکوں میں، انہوں نے اپنے پیسہ رکھا ہوا ہے، ان کی وہاں پہ اتنی سخت شرائط ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ سودا کرتے ہیں، کوئی تجارت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ یقین کیجئے اتنے سخت اصول ہوتے ہیں۔ ایون آپ نے اس ملک میں جا کے رہنا ہے تو تب بھی آپ کو بہت اسٹرکٹ رول سے گزرنا پڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ وہاں سے بزنس ان کے ساتھ کرتے ہیں تو تب بھی ان کے بہت اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں۔ ان کے ملک کی آپ کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ایک بڑے اسٹرکٹ رولز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور دن آپ جا کے اچیو کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، کس طرح کی ان کے پاس آسائش نہیں ہے، وہ ایک بہترین لائف سٹائل گزار رہے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ وہ باہر کے ملک ایسے جاتے ہیں جیسے پنڈی والے اٹھ کے اسلام آباد چلے جاتے ہیں اور اسلام آباد والے اٹھ کے پنڈی آ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور ان صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کتنے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنا اس چیز کو سموتھ کیا ہوا ہے، اور آپ خود دیکھیں پیپر ورک اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنی ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہمارے بڑے عہدیدار افسران ہل ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ یہاں سے کوئی فوج بھیج دیں اپنی، میں آرمی کی بات کر رہی ہوں، یا کوئی بھی بڑا انسان، جتنے بھی منسٹر ہیں، وہ کوئی اٹھ کے اعلان کر دیں کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل والوں کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں، اسرائیل والوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، تو ادھر سے اسرائیل والوں نے صرف ایک کلک کرنا ہے، یہاں پہ تو بمباری جائے گی، راکٹس جائیں گے، ٹینکس جائیں گے، گولیاں جائیں گی تو جائیں گی نا، وہاں پہ انہوں نے صرف ایک انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو ساری جو پراپرٹی ہے، سارے جو پیسے ہیں وہ ان کے ضبط ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر ان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ پھر یہ تو زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر تو ان کو ہمارے جیسا کوئی چرسی بھی یہاں پہ روڈ پہ جو چرس پی کے سو جاتے ہیں نا، وہ بھی اٹھ کے گربان ان کا پکڑ سکتا ہے، یہ ان کی ویلیو ہو جائے گی۔ اسرائیل ان کو یعنی یہاں پہ لا کے رکھ لے گا، یا جو جتنے بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں جہاں جہاں پہ انہوں نے اپنے کھاتے کھولے ہوئے ہیں، وہاں سے تو یہ زیرو ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جو ابھی تک ایک عام بندے کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں اس طرح سے ہل رہے ہیں، کیوں نہیں فلسطین کی حفاظت کے لیے جا رہے، کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے جا رہے، وہ بچے رو رہے ہیں تو ان کا دل کیوں نہیں نرم ہو رہا؟ ان کا دل اس لیے نرم نہیں ہو رہا کہ ان کا دل ایک تو کالا ہو چکا ہے، مال کی اتنی محبت ہے کہ ان کو وہ روتے ہوئے بچے، وہ مائیں، وہ بچیاں جو مطلب جن کے ہاتھوں میں ٹوائز تھے، اور وہ بچیاں جو ہے نا وہ ملبوں کے نیچے ان کی قبریں بن گئی ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں لوگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ میں سے کوئی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں فلسطین کی مدد کرنے کے لیے، تو الخدمت فاؤنڈیشن ان سے آپ رابطہ کریں، وہ وہاں پہ مدد پہنچا رہے ہیں۔ یہ میرا جو ہے نا ایک ذاتی کہہ لیں کہ تجربہ بھی ہے، میں نے خود کہنا نہیں چاہیے لیکن ان سے میرا رابطہ بھی ہو، اور آگے بھی تھوڑے سے معاملات طے پائے ہیں، اور میں نے اس چیز کو فلفل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ میری چیزیں آگے تک پہنچ گئی ہیں۔ تو آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ الخدمت مرکز والوں سے کانٹیکٹ کریں، پیسے کی صورت میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا پھر مال کی صورت میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے آپ کے اختیار میں آ رہا، یا کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ کو نہیں مل رہا، تو پھر JDC والے جو ہیں کراچی کی جو JDC فاؤنڈیشن ہے، اس کو آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں، وہ لوگ یہاں سے چیزیں، ادویات اور بستر وغیرہ بھی لے کے جا رہے ہیں،
اور ان کا بھی آگے تک معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ غزہ کی جو مدد پہنچاتے ہیں وہاں تک وہ انٹر ہو چکی ہیں. آپ ان کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. فی الحال ان دونوں آرگنائزیشن کا ہی مجھے پتہ ہے، کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن سے تو ہماری طرف سے، ہماری فیملی کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈونیٹ کی ہیں. اور جے ڈی سی والوں کا میری فرینڈس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی لوگ جا رہے ہیں. تو میں یہاں پہ ان دونوں کو آپ کو کہوں گی کہ آپ ان کے تھرو، اگر آپ واقعی دل میں جذبہ رکھتے ہیں نا، سوشل میڈیا تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، آ کے آپ ہیش ٹیگ چلا لیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو الخدمت فاؤنڈیشن اور جے ڈی سی فاؤنڈیشن، ان سے رابطہ کریں اور کچھ پیسے جتنی آپ کی توفیق ہو وہ آپ حصہ ڈالیں. اور یقین کیجئے یہ چیز جو ہوگی نا، یہ ایز اے جہاد کنسیڈر ہوگی. آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، اس میں جہاد ایسا ہی ہے کہ آپ کسی جو فلسطین ہے وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی آپ اس طرح سے مدد کریں، ان کو اس طرح سے آپ ساتھ دیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، کہ ان کی مدد پہنچ جائے آپ کی طرف سے، ان کے پاس دوائیاں پہنچ جائیں، ان کے پاس خوراک پہنچ جائے، بچوں کے پیمپرز پہنچ جائے، بچوں کے لیے خوراک پہنچ جائے، بچوں کے ٹرائز لے کے بھیج دیں. تو یہ چیز صدقہ جاریہ بھی ہوگی اور ایز اے جہاد کنسیڈر ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں اور میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ جو میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں تو زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.